السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس جماعت دوم کی اردو کی کتاب ہے اور یہ یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق ہے، 2020 کے مطابق۔ یہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے۔ اس میں سے آج ہم ایک سبق پڑھیں گے اور اس کے سوالات کے جوابات بھی لکھیں گے۔ تو آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے بانو کا طوطا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا آپ نے کوئی پالتو جانور رکھا ہوا ہے گھر میں؟ کوئی پرندہ، کوئی جانور؟ اچھا، آپ نے بلی پالی ہوئی ہے، اوکے۔ تو بلی آپ نے پالی، آپ اس کا خیال رکھتے ہو اپنی بلی کا؟ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے طوطا بھی پالا ہے؟ جی اچھا، آپ نے طوطا پالا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ طوطے کا رنگ کیسا ہے؟ آپ کے طوطے کا رنگ کیسا ہے؟ اس کا رنگ بھی ہرا ہے، جیسے بانو کے طوطے کا رنگ ہرا ہے، آپ کے طوطے کا رنگ بھی ہرا ہے، اوکے۔ پالتو جانور ویسے کہتے کسے ہیں؟ ایسے جانور اور پرندے جن کو ہم گھر میں پالتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ پالتو جانور، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کا طوطا باتیں کرتا ہے؟ طوطا باتیں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میاں مٹھو یا السلام علیکم کہتا ہے؟ کہتا ہے۔ تو آئیے آج بانو کے طوطے کو دیکھتے ہیں، کیا وہ بھی باتیں کرتا ہے؟ وہ بھی سلام کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ بانو کا طوطا، تلفظ سیکھتے ہیں۔ پہلے الفاظ پڑھتے ہیں، خاص الفاظ، مشکل الفاظ۔ پہلا لفظ ہے ٹیں۔ طوطا کیا کرتا ہے؟ ٹیں ٹیں کرتا ہے۔ چونچ، طوطے کی چونچ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ لال رنگ کی ہوتی ہے۔ مٹکا، مٹکا کہتے ہیں نا، طوطا مٹکا مٹکا کے دیکھتا، آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھتا ہے۔ بھلی، بھلی لگتی ہیں چیزیں، خوبصورت لگتی ہیں۔ رونق، ٹھیک ہے، جب ہم گھر میں اپنے پرندے رکھتے ہیں پالتو جانور تو ان کی رونق ہوتی ہے۔ پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پٹی، کیا لکھا ہوا ہے؟ پٹی۔ یہ طوطے کے گلے میں یہ جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اس کے گلے میں اس رنگ کی کوئی بھی جو رنگ ہے، کالے رنگ کی پٹی ہے، سیاہ رنگ کی پٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ہمارے خاص الفاظ۔ اب سبق پڑھتے ہیں۔ ٹیں ٹیں ٹیں، ٹیں ٹیں ٹیں، ذرا سننا یہ کس کی آواز ہے؟ ذرا سننا یہ کس کی آواز ہے؟ آہا، یہ تو بانو کا طوطا ہے۔ کتنا پیارا اور خوبصورت ہے یہ طوطا۔ ہرا ہرا، ہرا ہرا رنگ ہے، گول گول آنکھیں، چونچ آگے سے مڑی ہوئی اور دم لمبی، گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے، لگتا ہے مالا پہنی ہوئی ہے۔ طوطے کے گلے میں کس چیز کو مالا کہا گیا ہے؟ یہ جو کالے رنگ کی پٹی ہے اسے مالا کہا گیا ہے۔ مالا کس کو کہتے ہیں؟ موتیوں کی جو مالا گلے میں نہیں پہنتے، ہار، اس کو مالا کہتے ہیں۔ اب اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں۔ بانو کا طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ یہ بانو ہے، یہ بانو کا طوطا ہے۔ بانو کا طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرتا ہے، باہر جائیں تو خدا حافظ کہتا ہے۔ بانو پوچھتی ہے، طوطے میاں آم کھاؤ گے؟ طوطے میاں آم کھاؤ گے؟ طوطا جواب دیتا ہے، جی ہاں جی ہاں۔ بانو اسے آم دیتی ہے۔ طوطا آنکھیں مٹکا کر کہتا ہے، شکریہ۔ بانو کہتی ہے، خیر ہو۔ طوطا بھی کہتا ہے، خیر ہو۔ طوطے میاں کی باتیں سب کو بھلی لگتی ہیں، سب اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ طوطے میاں کے دم سے گھر میں رونق ہے۔ بانو کے گھر میں رونق کیوں ہے؟ بانو کے گھر میں رونق طوطے کی وجہ سے ہے، جو اس نے طوطا پال رکھا ہے، کیونکہ سب اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور وہ سب کو سلام کرتا ہے۔ تو اب یہ سبق پڑھنے کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا طوطا خوبصورت پالتو پرندہ ہے۔ طوطا خوبصورت پالتو پرندہ ہے۔ ہمیں پالتو جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا طوطا ہے تو آپ اس کو
دیتے ہوں گے، کوئی پھل دیتے ہوں گے، کچھ طوطے امرود کھاتے ہیں، کچھ مرچیں بھی کھاتے ہیں، ہری مرچیں کھاتے ہیں، کچھ چوری بھی کھاتے ہیں طوطے، ٹھیک ہے، اور کچھ طوطے دانا بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان کا پنجرہ صاف رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی جو ان کی خوراک ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ساتھ باتیں بھی کرنی چاہیے، ان کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے۔ تو آگے دیکھتے ہیں نئے الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ آہا، خوشی سے جب ہم کوئی کہتے ہیں نا، تعریف کرتے ہیں، تو یہ تعریفی کلمہ ہے، خوشی سے ہم کہتے ہیں آہا۔ خیر، خیر کا مطلب ہے سلامتی، بہتری، بھلی، اچھی چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ کے دم سے کہتے ہیں نا، طوطے کے دم سے، کے دم سے کی وجہ سے، طوطے کی وجہ سے رونق ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ درست جواب کے سامنے ٹک لگائیے۔ اب آپ نے بتانا ہے طوطے کی آواز ہے ٹیں ٹیں، کیں کیں، ٹراں ٹراں، کائیں کائیں۔ کیا ہے طوطے کی آواز؟ ٹیں ٹیں۔ تو ہم نے کس کو ٹک لگانا ہے؟ ہم نے ٹیں ٹیں کو آواز لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے بانوں کے طوطے کا رنگ ہے پیلا ہے، نیلا ہے، سبز ہے کہ لال ہے۔ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اب دوبارہ دیکھیے پہلا پیراگراف اور دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بانوں کے طوطے کا رنگ ہرا ہرا ہے، ٹھیک ہے۔ طوطے کا رنگ کیا ہے؟ ہرا ہے۔ ہرا کس کو کہتے ہیں؟ سبز کو۔ تو آپ یہاں پہ سبز لکھیں گے، بانوں کے طوطے کا رنگ سبز ہے، سبز کو ٹک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور طوطے کی سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے، گردن پر بنی ہوئی، پاؤں پہ بنی ہوئی ہے، سر پر ہے یا پروں پر ہے؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے پیراگراف میں سے۔ لکھا ہوا ہے یہ گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے، تو اب آپ کس کو ٹک کریں گے؟ گلے کس کو کہتے ہیں؟ گردن، تو یہاں گردن کو کریں گے، پاؤں پہ بھی نہیں ہے، سر پہ بھی نہیں ہے، پروں پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں آگے انہوں نے کیا پوچھا ہوا ہے، اور اگلے صفحے پہ سوالات ہیں اور ان کے ہم نے جوابات لکھنے ہیں۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ بانوں کے طوطے کی شکل اور صورت کیسی ہے؟ یہ پھر ہم پہلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں، پہلے پیراگراف کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس میں سے پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے کیا لکھنا ہے۔ بانوں کا طوطا کیا ہے؟ پیارا، خوبصورت ہے، اس کی گول آنکھیں ہیں، چونچ آگے سے مڑی ہوئی اور دم لمبی ہے۔ تو جواب میں آپ کیا لکھو گے؟ بانوں کے طوطے کی شکل اور صورت پیاری ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، وہ پیارا ہے اور خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، انڈر لائن کر کے آپ یہاں لکھیں گے، پیارا اور خوبصورت ہے۔ بانوں کا طوطا کب سلام کرتا ہے؟ کب کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے؟ بانوں کا طوطا جب کوئی گھر میں داخل ہو تو وہ سلام کرتا ہے، جب کوئی گھر میں داخل ہو تو وہ سلام کرتا ہے، یہاں آپ لکھیں گے، جب کوئی گھر میں داخل ہو تو بانوں کا طوطا سلام کرتا ہے۔ طوطے کی وجہ سے گھر میں کیوں رونق ہے؟ طوطے کی وجہ سے گھر میں کیوں رونق ہے؟ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ طوطے کی باتیں سب کو بھلی لگتی ہیں، وہ باتیں کرتا ہے، سب اس سے پیار کرتے ہیں، وہ سب کو سلام کرتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے گھر میں رونق ہے۔ ہم پالتو جانوروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی سی 2 باتیں لکھیں۔ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں پالتو جانوروں کا خیال؟ ہم ان کو وقت پر غذا دے کر، وقت پر کیا لکھیں گے؟ وقت پر واؤ کاف پھر تے کاف، وقت پر خوراک دے کر، ہوئے خے واؤ رے الف، کیا بنا؟ خوراک، یعنی کہ جو ان کا فوڈ ہوتا ہے، وقت پر خوراک دے کر، وقت پر خوراک دے کر ان کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 2،
ان کے رہنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھ کر، ان کی صفائی کا خیال رکھ کر. صفائی، پنجرا ہے تو پنجرا صاف کرنا ہے. جہاں پہ آپ کا پالتو جانور رہتا ہے صفائی کا خیال رکھ کر، ان کو صاف ستھرا رکھ کر، صفائی کا خیال رکھ کر، ٹھیک ہے. وقت خوراک دے کر ہم ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، صفائی کا خیال رکھ کر سکتے ہیں. اگر وہ بیمار ہوں تو ہمیں ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا چاہیے. پیٹ والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، ہمیں ان کے پاس لے جانا چاہیے. بیمار ہوں تو ہم بھی ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. ایکسکیوز می. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم نے پالتو جانور رکھا ہوا ہے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.